اور دے رہے ہیں، پال رہے ہیں، ہم ان کا جاتا نہیں، ہمارا بھر رہا ہے۔ ہاں، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا بنجاوت ہے، تیرا کیا جاوت ہے؟ ان کا کچھ جاتا نہیں، ہماری بگڑی بن رہی ہے، جولیاں بن رہے ہیں، تو آپ سے کچھ لینا نہیں، آپ کچھ نہ دیں، کچھ نہ دیں، بس آپ سمجھ جائیں، آپ جو باتیں سننی ہے سن لیں، جو دیکھنا ہے دیکھ لیں، جو پانا ہے پا لیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور شاہد ہیں، حقیقت میں وہی شاہد ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، حاضر و ناظر موجود وہی ہیں۔ یہ بات سب سے بڑی ہے، اس لیے پہلے پیش کیا جملہ۔ جنت کی خوشخبری سناؤ گے مصطفیٰ، یہ چھوٹی بات ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبریاں تم سناؤ گے، مبشر کا لفظ بعد میں استعمال کیا، تم جو بھی خوشخبریاں سناؤ گے بعد، تم جو مل گئے اور شاہد بن کے انفس میں تم ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، آفاق میں تم ہو، جو اس دنیا میں تم حاضر و موجود ہو، حاضر و ناظر ہو، ہر جگہ تم موجود ہو، تم ان سے چھپے نہیں ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے شاہد کو پہلے لایا، اس کے بعد کہا مبشر، خوشخبری۔ خوشخبری بھی کس کی دے رہے ہیں؟ دیگر انبیاء جنت کی خوشخبری دینے والے، حضور اپنے نور کی دیدار کی خوشخبری دینے والے۔ میرا کچھ فیضان نہیں بھائی، میرا کچھ فیضان نہیں، میں ایک جاہل آدمی، بیکار آدمی، کچھ بھی نہیں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، کچھ نہیں۔ کوئی بول رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، بول رہا ہوں، اور جو بھی کریڈٹ ہے اسی کو جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں جاتا۔ میں ایک لاؤڈ سپیکر ہوں، لاؤڈ سپیکر پر جو بھی سنو، مائکرو فون پر جو بول رہا ہے اسے داد دو، اسے دعا دو، میرا کچھ بھی نہیں، بیکار آدمی، بیکار بیکار جاہل آدمی۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ شاہدن و مبشرا، حضور خوشخبری دینے والے، کیا مطلب؟ آئے ہائے، حقیقتاً مخلوق میں ایک ہی موجود ہے، اشارے دے رہا ہوں، حقیقتاً مخلوق میں ایک ہی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجود میں ایک، ایجاد میں ایک۔ میں بولا تو کئی ساک ادھر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجود میں ایک، وہ ہے اللہ تعالیٰ، ایجاد میں، عالم خلق میں، مخلوقات میں، حقیقت میں ایک ہی موجود ہے، اللہ کی ایک ہی مخلوق ہے، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ وجود میں ایک، لا الہ الا اللہ، ایجاد میں ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ تو بندگان خدا، تو ایجاد میں اللہ ایک، اس نے جسے پیدا کیا وہ ایک، اس کے نور سے بہت پیدا ہوئے، اب ان بہت کو بھی ٹٹول کے دیکھا تو وہ ایک ہی ہے، بہت میں بھی ایک ہی ہے، ایک سب ہے سو کچھ عجب ہے، سرکاری کا جلوہ ہے، شاہد حضور ہیں، حقیقت میں حضور ہی کا جلوہ ہے ہر جگہ ہر طرف، اب اس کے مبشر یہ بنتے ہیں حضور۔ کہ دیکھنے والوں زمین کو دیکھ رہے ہو نا، زمین کس کے نور سے بنی؟ تو زمین نظر آ رہی ہے تو کون نظر آ رہا ہے؟ چاند نظر آ رہا ہے تو کون نظر آ رہا ہے؟ ستارہ نظر آ رہا ہے تو کون نظر آ رہا ہے؟ میں کہاں چھپا ہوا ہوں؟ یہ خوشخبری سنو، عین مخلوقات میں جلوگر ہو جانا بھی ان کا کام، اور حقیقت بتا دینا مخلوقات کی یہ بھی ان کا کام، مخلوقات میں جلوگر ہو جانا شاہد کا کام، اور میں ہی مخلوقات میں جلوگر ہوں، ہر تعین میں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ہزاروں سال سے سیکھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اب ایک محفل میں کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے بیٹھو، سیکھو 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 سیکھو، ورنہ عمر بیکار جائے گی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر تعین میں وہی جلوگر ہیں، یہ شاہد کا کام ہے،
سب انہی کے جلوے ہیں. ہر تعین میں متعین وہی ہیں کہ شاہد. مبشر اس حقیقت کو بتانا بھی حضور ہی کا کام ہے کہ وہاں بھی نعمتیں بن کر میں ہی ملوں گا, یہاں بھی مختلف نعمتوں کی شکل میں میرا ہی جلوہ اور نور ملے گا. یہ مبشر. اس آیت پر کتنے جانے بیانات ہوئے, لیکن اس بیان سے ملتا ہوا کوئی بیان نہیں ہوگا. شاہدا و مبشرا و نذیرا, اور ہر تعین میں میں جلوہ گر, اور میں جہاں جلوہ گر وہ جلوہ گری میری نہیں خدا کی جلوہ گری. و مبشرا, تمہاری موجودیت مصطفیٰ حقیقت میں ہماری موجودیت. شاہدن و مبشرن, یہ حقیقت سے پردہ اٹھانا بھی تمہارا ہی کام ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر کہ جو ہمیں نہ دیکھ سکیں وہ تمہیں دیکھ لیں, جو ہمیں نہ پا سکیں وہ تمہیں پا لیں, جو ہم سے ملنا چاہیں وہ تم سے مل جائیں. اس طرح ہم مل جائیں ہمارے دیوانوں کو, ہم نظر آ جائیں, ہمارے جلوے نظر آ جائیں. اس لیے ہم نے تمہیں بھیج دیا. یہ ہمارے نور کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھے. انا ارسلناک, ہم نے اپنے نور سے بنے ہوئے نور کو بھیج دیا. نور علی نور بن کے تم چلے گئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, تم ہر جگہ موجود ہو, ہر تعین میں, اور تمہارا موجود ہونا ہمارا موجود ہونا. یہ محفلوں میں آنے سے سمجھ میں آئے گا. آپ صرف واز کی محفل میں آ رہے ہیں, تعلیمات میں نہیں حاضر ہو رہے ہیں, تو آپ کے سمجھ میں بات کھل کر نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, تو ہر تعین میں تم موجود, اور تمہارے تعین میں متعین ہم ہیں. ہر شے تمہارا تخیل, تم ہر شے کا اطلاق, اور تم ہمارا تخیل, اور ہم تمہارا اطلاق. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, ہر جلوہ تمہارا جلوہ, اور تمہارے جلوے سے ہمارا جلوہ جدا کب ہے. یہ ہے تبشیر تمہاری. و نذیرا, اور ڈر سنانے والا. کیا ڈر سنانے والا؟ کہ جو مخلوق کو دیکھے گا, مخلوق ہی جانے گا, مخلوق ہی میں رہے گا, وہ مصطفیٰ کا جلوہ نہ دیکھ سکے گا. جو مخلوق سے اندھا ہو جائے گا وہ نبی کا دیدار کر سکے گا. جو غیر کو دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا, جو زمین کو دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا, جو آسمان کو دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا, جو چاند کو دیکھے گا وہ مجھے نہیں دیکھے گا. میرا دیکھنے والا اس کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں, وہ صرف میرے جلوہ پاک پر نظریں جماتا ہے. ڈرانے والے غیر کو مجھے دیکھنے والوں, غیر کو دیکھنا مجھے دیکھنے والے بن کر یہ میرے حق میں گستاخی ہے. اور اس گستاخی کی سزا یہ ہے کہ تم کو غیر بینی ہی نصیب ہوگی. تم آنکھ اٹھاؤ گے زمین نظر آئے گی, آسمان نظر آئے گا, چاند نظر آئے گا, ستارے نظر آئیں گے, میرا جلوہ دکھائی نہیں دے گا. اگر مجھے دیکھنا چاہو گے غیر کو نہ دیکھو تو میں ہی نظر آؤں گا. چاند کو دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھے گی میں نظر آؤں گا, سورج نظر نہیں آئے گا میں نظر آؤں گا. 10,000 عالم میں میرے ہی جلوے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. 4 سو ان کے جلوے تھے بکھرے ہوئے, ذرہ ذرہ مجھے آزماتا رہا. یہ کیا بول رہے ہیں؟ پوری لے محفل میں آؤ, سیکھو. محفل میں بیٹھتے نہیں, جاؤ سیکھنا ہے, تعلیم ہے, تلمذ اختیار کرنا ہے, تعلم اختیار کرنا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. تو غیر کے جلوے کو نہ دیکھو, ہاں غیر کے جلوے کو, غیر کو حقیقی متجلی نہ سمجھو, تو ہم حقیقی متجلی بن کے جلوہ گر ہوں گے. اور پھر
حق تعالیٰ کے مقابلے میں ہم کو مجازی متجلی سمجھو، حقیقی جلوہ اس کا نظر آئے گا. ایسا نہ جانو گے تو پھر مخلوق ہی نظر آئے گی، خالق نظر نہ آئے گا. یہ ہے نذیر وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے. کیسے بلانے والے اللہ کی طرف؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ کا جلوہ دکھانے والے. جب اللہ کا جلوہ دکھا دیا، من رآنی فقد رآ اللہ، اللہ کا جلوہ جب دکھا دیا تو خود بخود اللہ ہی کی طرف آئے گا نا. اللہ کو دکھایا نہیں، اللہ کی طرف بلایا تو بندگان خدا لوگ نہیں آتے، اسے دکھا دیا تو خود بخود لوگ آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایک چمکدار چراغ. چراغ کیا ہوتا ہے؟ چراغ جو ہے ایسا چراغ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی چراغ بنا دے. یہ عشق نبی کی لو جو ہر دل میں چمک رہی ہے، یہ علم کا جو دیا روشن ہے، یہ مصطفیٰ سے روشن ہے. تو بندگان خدا یہ علم جو مل رہا ہے رسول اللہ کے آستانے سے مل رہا ہے. یہ چراغ جو ہے بجھنے والا نہیں، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرا چراغ روشن ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.